اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی یہ ہماری ویڈیو ابو جہل اور ایک تاجر کے بارے میں ہے، ایک خوبصورت واقعہ۔ معزز دوستوں، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد از جلد پہنچ سکے۔ دوستوں، مکہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو اراش تھا، اور ایک شخص جو بنو اراش سے تعلق رکھتا تھا اس کا کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ کوئی اعلیٰ درجے کا تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں جبکہ تجارت کا پیشہ اچھا خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ اپنی جیب میں موجود رقم کے برابر قبیلے سے ایک مویشی خریدتا اور مکہ، چونکہ بڑے بڑے وہاں پر تاجر موجود تھے، تو انہیں لا کر بیچ دیتا اور اپنی قیمت خرید سے کچھ پیسے اضافی کما کر وہ اپنا گزر بسر کر لیتا۔ یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر مویشی لا کر مکہ کے بازار میں بیچتا تھا۔ کسی خبیث نے اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ یہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے، بس تم اس کے بہکاووں سے بچ کر رہنا۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نہیں تھی تو اس نے اس کہنے والے شخص پر یقین کر لیا، اس سے کوئی سوال نہ کیا اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ساتھ 2 بہترین اونٹ لایا، لیکن اس دن اس کی بدقسمتی کہ وہ 2 اونٹ ابو جہل نے خرید لیے، اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ کل میرے گھر آ کر پیسے لے جانا۔ تاجر نے کہا کہ میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ خیر، ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ خیر، وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ابو جہل کی ظالمانہ سرداری کا تھوڑا اہم تو تھا ہی، تو اسی لیے اس نے زیادہ زور نہ دیا اور کل آ کر پیسے لے جانے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر نہ کوئی ٹھکانہ، تو رات اس نے ساری گلیوں میں ہی گزار دی، اور صبح ہوئی تو وہ ابو جہل کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی، ابو جہل باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اس تاجر نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو وہ کہنے لگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ خیر، وہ تاجر وہاں سے مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اگلے روز بھی اس تاجر کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہ قصہ 3 دن لگاتار چلتا رہا۔ 3 دنوں تک وہ ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن اس نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اسی طرح وہ تاجر چوتھے دن ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا کہ جناب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور راتوں کو گلیوں میں سوتا ہوں۔ اس جگہ پر میں نیا ہوں اور یہاں پر کوئی میرا اپنا ٹھکانہ بھی نہیں، اور میرے پاس واپس جانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں۔ جناب، آپ میرے جانوروں کی قیمت ادا کر دیں تاکہ میں اپنے گھر واپس لوٹ سکوں۔ ابو جہل جو تھا ہی بے ایمان ہی، خیر اس کے دل کی بات اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ جا چلا جا، میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس پاختہ ہو گیا۔ 3 دن کا مسلسل انتظار اور بھوکے پیٹ کی محنت کی کمائی سے اسے کوڑا جواب ہو گیا، اور وہ سوچنے لگ گیا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مجھے مکہ کے سرداران کہاں ملیں گے تاکہ میں انہیں بتا کر اپنی قیمت وصول کر سکوں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں سب سردار موجود ملیں گے، اور وہ خانہ کعبہ کے پاس چلا گیا۔ وہ سردار کہتا ہے کہ جب میں حرم شریف میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سرداران بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، اور کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں، یہاں میں جانور بیچنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں کے ایک شخص نے مجھ سے جانور تو خرید لیے، لیکن مجھے ان جانوروں کی قیمت نہیں ادا کی۔ میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ عتبہ نے گرج کر کہا،
कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता, मुझे बताओ। तो उसकी बात पर ताजर कहता है कि मैंने उसका नाम बताया कि उसका नाम अबू जहल है। ये सुनकर वो सब सरदार खामोश हो गए, उनकी गर्दनें झुक गई और वो कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के यहाँ फंस गए हो। हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हम सब से भी बड़ा ज्यादा ताकतवर सरदार है। ताजर ने कहा कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, मैं कांपने लग गया, रोने लग गया। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो घर वापस जाने का कोई जरिया भी नहीं है। अतबा ने कहा कि मैंने मजाक किया है, जाओ वो जो सामने काबे के साथ टेक लगा कर बैठा है वो तुम्हारा मसला हल कर देगा। जाओ उसके पास जाओ, वो आपका मसला हल करवा सकता है। ये कहकर वो सब सरदार ताली मारकर हंसने लग गए। ताजर कहता है कि मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि वो मुझे उनके पास जाने का भी कहते हैं और मेरा मजाक बनाकर मुझ पे हंसते भी है। वो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। वो आपको नहीं जानता था, लेकिन जब आपको वज़ाइफ पढ़ते हुए देखा तो एक साइड पे होके बैठ गया। उसने सोचा कि जब आप फारिग होंगे तो आपसे बात करूंगा, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पीछे कोई आकर बैठा है तो अपना रुख उसकी तरफ फेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर सिर्फ दो बातें कही। फरमाया कि परदेसी लगते हो और परेशान भी हो। तो उनकी ये बात सुनकर वो परदेसी कहता है कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरी बिछड़ी हुई माँ मिल गई। उनकी शफकत और प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकली और कहा कि जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकले तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नाम पूछा और ना काम, और कांधे पे हाथ मारकर कहा कि तू परेशान ना हो, तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। उस ताजर ने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझे घर ले आए, एक टूटी हुई चिटाई पर बैठा दिया और मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याले में खजूरें और दूध लाए। मैं 3 दिन का भूखा था। मैंने पेट भर कर खाना खाया। जब खाना खा चुके तब फरमाया कि अब बता तेरा मसला क्या है। मैंने सब माजरा सुनाया। उस ताजर की बात सुनकर आप फरमाने लगे कि तुम परेशान मत हो, वो खुद आपको पैसे देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हमरा लिया और अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी और दरवाजा खुला तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा कि अबू जहल लर्ज गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू जहल, तेरा क्या ख्याल है कि लोगों का पैसा दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े सरदार होते हैं? क्या तू गरीबों का खून चूस कर सरदार बनेगा? लाओ जल्दी लाओ, इसके पैसे अदा करो। अबू जहल की टांगे कांपने लगी और कहने लगा कि जी जी, मैं अभी इसके पैसे देता हूँ। अबू जहल ने उस ताजर के ऊंटों की कीमत अदा की और ये वाकया उस ताजर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का सबब बना। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।